اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن 5 ستمبر تک معطل کر دیا۔ عمران خان کے براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا کہ موجودہ حالات میں تقریر پر پابندی کی کوئی مناسب وجوہات نہیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا اور اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کا پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امدادی سامان سے لدے 20 طیارے پاکستان بھجوانے کا اعلان کر دیا۔ ISPR کے مطابق UAE حکام نے آرمی چیف سے رابطہ کر کے سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ملک کو ایک جانب سیلاب تو دوسری جانب معاشی بحران کا سامنا، مگر تحریک انصاف ریاست سے پہلے سیاست کی پالیسی پر چل پڑی۔ IMF ڈیل میں مبینہ رکاوٹ ڈالنے کے حوالے سے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ سے ٹیلی فونک گفتگو لیک ہو گئی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو IMF سے وعدے پورے نہ کرنے پر اکسایا۔ شوکت ترین نے وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری سے کہا کہ یہ ہم پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ان پر دباؤ پڑے، ان پر دباؤ بڑھا تو یہ منی بجٹ لے کر آئیں گے۔ شوکت ترین کہتے رہے کہ آپ کے لکھے خط کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائے گا۔ شوکت ترین نے وزیر خزانہ KPK تیمور جھگڑا کو بھی IMF کو خط کے حوالے سے ہدایت دی۔ اسد عمر نے شوکت ترین کی پنجاب اور KPK وزرائے خزانہ سے بات کا اعتراف کر لیا۔ اسد عمر نے بتایا کہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے فون کیا تو وہ ٹیپ ہو گیا، IMF سے رعایت مانگ رہے تھے، اس پر طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا تھا کہ خط میں فاٹا کے مسائل اور صوبے کو وسائل دینے کی بات کی، جب سے یہ حکومت آئی ہمیں وفاق سے 1 روپیہ نہیں ملا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے شوکت ترین کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ سے گفتگو پر کہا کہ PTI نے گری ہوئی حرکت کی جس کا آرکیٹیکٹ شوکت ترین ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ اگر ملک نہیں ہوگا تو PTI بھی نہیں ہوگی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ شوکت ترین نے محسن لغاری تیمور جھگڑا کو فون کیا، اسد عمر اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ حکومت لینے سے پہلے میں نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا، جس میں پاکستان کے 7ویں اور 8ویں جائزے کے بعد سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ منظوری کی صورت میں پاکستان کو فوری طور پر 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کا قرض جاری ہونے سے رکا ہوا پروگرام بحال ہو جائے گا۔ بورڈ کے اجلاس میں سعودی عرب کے قرض کا کوٹہ بھی پاکستان کو دیے جانے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم کا سیلاب متاثرہ نوشہرہ اور 4 سدہ کا دورہ، سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب زدہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے تمام اقدامات کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں کھجور، کپاس اور چاول کی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ دورے کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے نوشہرہ میں مردان پل پر سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سیلاب سے 1000 سے زائد ہلاکتیں، معیشت کو 10 ارب ڈالر کا نقصان۔ سندھ کو پھر سیلاب کا سامنا، بلوچستان میں تاحال بجلی کا نظام بحال نہ ہو سکا۔ سیلابی ریلوں سے بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے علاقے بری طرح متاثر ہو گئے۔ دریائے سندھ میں طغیانی سے زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ کراچی، کوئٹہ، بولان اور جیکب آباد قومی شاہراہ آمد و رفت کے لیے بند ہو گئی۔ 4 سدہ میں سیلاب سے 1,80,000 سے زائد افراد بے گھر۔ سیلابی ریلیں پنجاب میں داخل ہونے سے میاں والی میں جناح اور چشمہ بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے مؤثر انتظام کے لیے پاک فضائیہ نے ریجنل ایئر کمانڈز کے تحت 3 ریلیف زونز قائم کر دیے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے تمام بیسز کو مقامی سول حکام کے ساتھ مل کر متاثرہ افراد کو امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے 2000 کلو گرام سے زائد امدادی اشیاء نوشکی بھیجی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکیل سید ظفر علی شاہ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، وفاقی وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کو فریق بنایا گیا تھا۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے سیلاب سے متاثرہ ضلع ڈیرہ غازی خان کے علاقے ٹی بی کیسرانی کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ نون لیگی رہنما ٹی بی کیسرانی کا دورہ کرنے کے بعد بستی ناڑی بھی پہنچی۔ مریم نواز نے متاثرین کے مسائل سنے اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ سیاست کسی کام کی نہیں جو عوام کے کام نہ آئے۔ اس وقت تمام جماعتوں کا فرض ہے کہ قوم کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ سیبن شریف کے قریب دریائے سندھ کے سیلابی پانی میں کشتی الٹنے سے 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔
पुलिस के मुताबिक हादसे की शिकार कश्ती में 20 से ज़ायद अफराद सवार थे। 7 अफराद को जिंदा बाहर निकाला गया। मजीद 3 अफराद की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक सैलाब के बायस मुतासरीन की नकल मकानी के दौरान कश्ती उलटने का वाक़या पेश आया। अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में दोबारा उड़ान भरने लगा। इंटरबैंक में आज कारोबार के इख्तिताम पर अमरीकी डॉलर 1 रुपया 26 पैसे महंगा हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन डॉलर का भाव 221 रुपये 92 पैसे पर बंद हुआ। और पाकिस्तान हॉकी लेजेंड ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर इंतकाल कर गए। मंजूर जूनियर के इंतकाल की तस्दीक उनके साहबजादे फैसल मंजूर ने की। मंजूर हुसैन जूनियर दिल के दौरे के बायस लाहौर के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर ने कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल का एजाज़ हासिल किया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ओलंपियन मंजूर हुसैन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया।